ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جس آدمی کا ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو تو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلی بات بولے یا تو وہ خاموش رہے، یعنی بولنے سے پہلے وہ تول لے، بولنے سے پہلے وہ سوچ لے کہ میرے بولے ہوئے اس جملے سے رب العالمین کی ناراضگی تو نہیں ہو رہی ہے، کسی کی ایذا رسانی تو نہیں ہو رہی ہے، میرے بولے ہوئے جملے سے کوئی آدمی تکلیف میں تو نہیں پڑ جائے گا، میرا بولا ہوا جملہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خود میرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ ہر اعتبار سے ایک بندے مومن کو سوچنے کی ضرورت ہے، بغیر سوچے سمجھے جملوں کو نکال دینا، غیر مستند باتوں کو بیان کرتے پھرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی، یہ مومن کا وتیرہ نہیں، مومن کا یہ طریقہ نہیں۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مشہور صحابی ہیں، یہ آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا اللہ کے رسول من نجات کیسے ممکن ہے، جہنم کے عذاب سے اللہ کی پکڑ سے چھٹکارا کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، اے عقبہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، اور بے ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلو، زیادہ تر کوشش کرو کہ اپنے گھر کے اندر رہو، جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان بنیادی ضروریات کی تکمیل کے بعد اپنے گھر کو لازم پکڑو۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے، کہیں ہوٹل میں بیٹھ گئے، کہیں اور بلا وجہ کی جگہ میں اگر بیٹھ گئے تو کسی کی چغلی ہوگی، کسی کی برائی ہوگی۔ اگر اپنی زبان کو خاموش بھی رکھیں تو دوسرے لوگوں کی برائیاں تو کان ضرور سنے گا، اور دل اور دماغ جب باتوں کو سنتا ہے تو انسان کے مزاج میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور ہمیشہ تمہارا یہ معمول رہے کہ اپنی غلطیوں پر اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی عاجزی اور گریہ وزاری کے ساتھ رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو اللہ رب العالمین سے۔ یہ 3 عمل ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں نجات مل جائے گی، اللہ رب العالمین کی گرفت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔